السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 32ویں دن آپ کو جماعت اشتم کی ایک غزل دی گئی ہے، غزل نمبر 4، جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ اس کو آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ یہاں پر اڑاتی آ گیا ہے، اڑائی ہے اصل میں۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ یہ آزری ہے، اصل میں یہاں آزادی آ گیا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا غزل میں شاعر کیا خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، صاف شاعر نے اس مصرے میں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا خریدا ہے شاعر نے، زمانے سے دشمنی خرید لی۔ مطلع اور مقطع کا شعر آپ کو لکھنا ہے۔ مطلع تو آپ جانتے ہی ہیں، پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ اور مقطع کا شعر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، دیکھیے ادیب جو ہے ان کا تخلص ہے، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ اس کے بعد آپ کو وہ شعر لکھیے جس میں شاعر نے اپنی برائی کرنے والوں کے لیے دعا کا ذکر کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں دعا کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے دوسرا شعر، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ تو بہت آسان سرگرمیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو شعر کی تشریح کرنا ہے۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ اس میں شاعر اپنے جنوں کے انتہا درجے تک پہنچنے کی بات کہہ رہا ہے۔ کمال جوش جنوں یعنی جب میرا جوش، شاعر کہتا ہے کہ جب میری دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خود میں نے چاک گریباں کی ہنسی اڑائی۔ اصل میں جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے اردو شاعری میں خاص طور سے چاک گریباں کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنا گریبان پھاڑ لیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے عشق کا، جس میں انسان اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میری دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو جو ابتدائی زمانہ تھا عشق کا، جب گریبان چاک کیا جاتا ہے، تو اس زمانے کی خود میں نے ہنسی اڑائی۔ مطلب یہ کہ جب انسان اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو جو ادنا درجے کی چیزیں ہیں وہ معمولی لگنے لگتی ہیں اور وہ ان کی خود ہنسی اڑاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو تشریح کرنی پڑے گی کہ دیوانگی جب شاعر کی حد سے بڑھی تو پھر اس نے چاک گریباں کی ہنسی اڑائی۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ کے معنی درسی کتاب سے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ آپ کی درسی کتاب میں غزل کے نیچے یہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ 8ویں کی اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ یہ الفاظ معنی وہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، تقلید کرنا، اتباع کرنا۔ حسن صداقت، سچائی کا حسن، سچائی کی خوبصورتی۔ کمال جوش جنوں یعنی دیوانگی کے جوش کا کمال، یعنی انتہا درجے کی دیوانگی، انتہا درجے کی دیوانگی۔ چاک گریباں کسے کہتے ہیں؟ پھٹا ہوا گریباں۔ عزم خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست خلیل اللہ کہا جاتا ہے ان کو۔ تو عزم خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ۔ آداب آزری، آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو آداب آزری، آزر کے طور طریقے۔ تو اس میں آزر کے آزادی آ گیا، اصل میں یہ آزر ہے۔ تو آزری، آداب آزری، آزر کے طور طریقے، آزر کی تہذیب مراد ہے یہاں پر۔ درج ذیل الفاظ کی ضد غزل سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو دشمنی کی ضد دوستی یہاں اوپر موجود ہے غزل میں۔ اچھائی برائی، زیادتی کمی، اور غلامی، اصل میں یہ آزادی جو آ گیا ہے اس کے اعتبار سے یہاں غلامی آ گیا، اصل وہ آزادی ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر اب یہاں غلامی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی ضد آزادی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ سبق میں دی گئی جان پہچان سے اس غزل کے شاعر کے بارے میں معلومات دیجیے۔ اب وہ جو غزل یا وہاں پہ
ادیب مالیگامی کی جو غزل 8ویں جماعت میں موجود ہے، غزل آپ کے سامنے، یہ جان پہچان کا جو کالم ہے، یہاں پر ان کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے جان پہچان کی مدد سے۔ تو آپ اس کو لکھ لیجئے اور اس طرح سے اس کو مکمل کیجئے اس سرگرمی کو۔ اس کے بعد آخری آؤ تخیلاتی بنے میں آپ کو کیا کرنا ہے، غزل کے مقطع میں آنے والے تلمیحی ناموں کی تفصیل معلوم کر کے لکھیے۔ تو 2 نام آئے ہیں، ایک تو عزم خلیل، خلیل آیا ہے، خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آذر سے مراد ان کے والد۔ تو اب آپ کو یہ دونوں کے بارے میں معلومات یہاں لکھنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا دوست، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں، اور ان کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت آزمائش ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، آپ نے اس کو بھی پورا کیا، اس کے علاوہ آگ میں ڈالا گیا، وہاں بھی آپ کا امتحان میں پورے اترے، پھر اپنے بیوی اور بچے کو بھی آپ نے غیر ذی زرع زمین میں چھوڑا جہاں پر پانی وغیرہ بھی نہیں تھا، وہاں جا کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے چھوڑا۔ یعنی اس طرح سے آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں معلومات لکھیں گے۔ آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہاں بہت ساری معلومات ملے گی، آپ اپنے اعتبار سے لکھیں۔ اور آذر کے بارے میں بھی آپ گوگل میں تلاش کریں کہ آذر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آذر یہ بتوں کو کی پوجا کرتا تھا اور بت بنایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کو چھوڑ کر اپنے گھر سے چلے گئے۔ تو اس طرح سے آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے، آپ گوگل سے بھی سرچ کریں اور ان کے بارے میں معلومات آپ لکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔